آج آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ یہ بات کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو زندگی ہے۔ یہ پیسہ ہے والی جو والا بت ہے نا، بت، یہ ایک اس دور کا نہ نظر آنے والا بت ہے۔ توحید والے، ایمان والے پتھر کے بت کو تو سجدہ نہیں کرتے، لیکن پیسے والے بت کو دل سے، ماتھے سے نہیں، دل سے سجدہ کرتے ہیں، دل سے۔ اور یہ پیسے نے نا دل کے چاروں کونوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ رات بھی پیسے کی خواب، دن بھی پیسے کے پلان اور پروگرام۔ ہر بندہ، ہر شعبے کا بندہ اسی میں مصروف ہے، اسی میں مگن ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں پیسہ ہے تو شادیاں ہیں، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو زندگی ہے، پیسہ ہے تو یہ بھی خرید سکتے ہیں، پیسہ ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دے دے کے سمجھایا ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے لیے تیرا اللہ ہے۔ ہاں ہاں، یہ پیسہ اللہ قرآن میں بتاتے ہیں، یہ پیسہ زندگی کا ایک سبب ضرور ہے، دوائی بیماری کی شفا کے لیے ایک سبب ہے۔ بھائی روٹی کھانا، کھانا کھانا زندگی کے لیے ایک سبب ہے، ملازمت ایک سبب ہے، فیکٹری ایک سبب ہے، دکان ایک سبب ہے۔ روٹی ہی سب کچھ نہیں ہے، دوائی ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقت کو سمجھو، اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسبب الاسباب میں ہوں، جو اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تم مجھے پاؤ، ان اسباب پر نظر نہ رکھو، ان اسباب پہ دل نہ لگاؤ اور انہی پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ میری طرف دیکھو، میں مسبب الاسباب ہوں۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہے، سب کچھ روٹی نہیں ہے، سب کچھ دوائی نہیں ہے، بلکہ میں وہ ہوں، میں ان اسباب کا محتاج نہیں ہوں، نہ میں پیسے کا محتاج ہوں، نہ بیمار کے لیے دوائی کا محتاج ہوں، نہ میں اللہ روٹی کے لیے کسی ملازمت یا دکان اور فیکٹری کا محتاج ہوں۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں کہ سب کچھ میں ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ میں ہوں۔ اچھا یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن میں مثالیں دی ہیں، 2-3 مثالیں دے کے نا آپ کو بات سمجھاؤں گا اللہ پاک کی۔ اللہ پاک نے مثالیں دے کے سمجھایا ہے، او میرے بندو، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، دولت سب کچھ نہیں ہے، فیکٹری اور ملازمت کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ ہوں جو مسبب الاسباب ہوں، اور میں اللہ ہوں جو اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ 120 سال کے بابا جی ایک چھوٹی لڑکی کو، 10-11 سال کی لڑکی کو ایک کمرے کے اندر، اپنے بیڈ روم کے اندر تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کر، ایسا کمرہ جس کمرے کی کھڑکی بھی کوئی نہیں، جس کمرے کا روشن دان بھی کوئی نہیں، یہ بابا جی جیب میں چابی ڈال کر آپ بابا جی دور نکل گئے۔ 5 دن کے بعد یاد آیا، اوہو میں تو کمرے میں ایک بچی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنی بھانجی کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور چابی تو میری جیب میں ہے۔ 5 دن گزر گئے ہیں، وہ بچی تو فوت ہو گئی ہوگی۔ بابا جی باغم باغ واپس آئے کہ کہیں بچی مر نہ گئی ہو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں بابے نے جب دروازہ کھولا، لا
تک کھولا, دروازہ کھولا, اندر کیا دیکھا ہے؟ کلما دخلا علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال انا لک ھذا. بابا کہتا ہے دروازہ تو بند تھا, میری جیب میں چابی تھی, کھڑکی اور دروازہ کوئی نہیں, کھڑکی اور روشندان کوئی نہیں, یہ اتنا بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے, یہ اتنے کھانے کہاں سے آ گئے ہیں؟ دروازہ تو بند تھا. وہ 11-12 سال کی چھوٹی بچی کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قال ہوا من عند اللہ. کہتی ہے یہ اس نے دیے جو دروازے کھلنے کا محتاج, جو دروازے کھلنے کا محتاج نہیں ہے, یہ اس نے دیا ہے. بابا وہیں کھڑا کھڑا بابا آسمان کی طرف اٹھا کے نگاہ کیا کہتا ہے ربا میری عمر 120 سال ہو گئی ہے, میری بیوی کی عمر 90 سال ہو گئی ہے, بند دروازے میں تو نے مریم کو اتنے کھانے دیے, ربا تو مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا, دروازے پر کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا لیے, رب حبلی, قرآن والے تڑپ جاؤ, رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء. مالک فرماتے ہیں میں نے ان کی بھی قبول کر لی, بغیر سبب کے مریم کو رزق دیا, بغیر سبب کے میں نے زکریا کو کیسے اولاد دی؟ اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن والوں کو میری بات بڑی سمجھ آتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بابا کھڑا نماز پڑھ رہا تھا, فنادتہ الملائکہ, فرشتوں نے آواز دی رب نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے, رب تجھے اب بیٹا دے گا, اور بیٹا دے کے اب بیٹوں کا نام نانے رکھتے ہیں یا دادے رکھتے ہیں یا چاچے رکھتے ہیں یا ماموں رکھتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں زکریا میں ایسا بیٹا دوں گا جس بیٹے کا نام بھی میں عرشوں سے رکھ کے بھیجوں گا. یہ تو میں نے بغیر, اللہ کہتے ہیں اسباب پہ نظر نہ رکھ, مسبب الاسباب کی طرف دیکھ, اور دیکھ بغیر سبب کے کیسے دیتا ہے.